دنیا میں اتنے انسان موجود ہیں، کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وقت کو نہیں روک سکتا۔ یہ وقت پر حکمرانی کس کی چل رہی ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ انسان پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، درخت پانی پی رہے ہیں، لیکن کسی میں طاقت نہیں کہ سارا پانی پی جائیں۔ کون ہے جس نے روکا ہوا ہے؟ کون ہے جو کائنات کا نظام ایک بڑی حکمت سے چلا رہا ہے؟ انسان طوفان سے ڈر رہا ہے، اسی سمندر میں مچھلیاں بے خوف ہو کر تیر رہی ہیں۔ نہ صرف تیرتی ہیں بلکہ خطرات سے بچنے کے لیے بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں۔ سمندر کی موجوں میں زندگی دینا زندگی دینے والے کا کمال ہے۔ کون ہے وہ خالق عظیم؟ ہر روز زمین کے اوپر آگ جلتی ہے، لیکن آگ زمین کو نہیں جلاتی، ورنہ اب تک زمین ختم ہو چکی ہوتی۔ کون ہے ایسی حکمت سے اس کائنات کو بنانے والا؟ انسانوں کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ سورج کو تھوڑا قریب کر سکیں یا چاند کو دور کر سکیں۔ پھر وہ کون ہے جس نے چاند، سورج، سیاروں کے بیچ فاصلے طے کر رکھے ہیں، جس کے چاہے بغیر نہ کوئی 1 سینٹی میٹر کے لیے ادھر ادھر ہو سکتا ہے، نہ 1 سیکنڈ کے لیے۔ تتلی کے اتنے حلقے پر ہوا کا مقابلہ کر رہے ہیں، تتلی ایک حسن دے رہے ہیں، اسے اڑان دے رہے ہیں۔ یہ سب کس کی قدرت اور کاریگری کا نمونہ ہے؟ ماں باپ لاکھ چاہیں لیکن بچہ اپنے وقت پر ہی بڑا ہوتا ہے۔ دنیا والے لاکھ چاہیں لیکن سورج اپنے وقت پر ہی آتا ہے۔ سائنٹسٹ لاکھ چاہیں لیکن 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایک وقت کو نہیں روک سکتے۔ کون ہے اس کائنات پر حقیقی حکومت کرنے والا؟ اگر دانت بھی ناخن کی طرح بڑھتے تو انسان کے لیے کاٹنا بھی مشکل ہو جاتا اور سنبھالنا بھی۔ بے شک اس خالق عظیم نے انسان کو حکمت سے بھی بنایا اور حسین بھی بنایا۔ انگلیوں میں صرف جوڑ نہ ہوتے تو بھی انسان کی کتنے کام مشکل ہو جاتے۔ بے شک اس خالق عظیم نے انسان کو حکمت سے بنایا اور حسین بنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آنکھوں کا ایسا خوبصورت جوڑ بنایا کہ دونوں ساتھ دیکھتی ہیں، ساتھ حرکت کرتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں اور ساتھ جاگتی ہیں۔ انسان کی آنکھ میں پانی چلا جائے تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مچھلی کی ساری زندگی پانی میں گزر جاتی ہے، لیکن کوئی تکلیف نہیں۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ کیا یہ درختوں کا کمال اور سخاوت ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے لیے پھل بنا رہے ہیں؟ نہیں، درختوں کے ہاتھ میں نہ بنانا ہے نہ دینا ہے۔ بے شک وہ شہنشاہ عظیم ہے، یہ سب قدرت بھی اسی کی ہے اور سخاوت بھی اسی کی ہے۔ دریا بہتے ہوئے، پھل جھکے ہوئے، پیڑ پودے اگتے ہوئے، کون ہے جو جنگلات میں بھی جانوروں کا خیال رکھ رہا ہے؟ ویسے تو درخت دھوپ میں جل جاتے، لیکن میرے رب کی عظمت کی کیا کہنے کہ اس حکیم رب نے دھوپ کو ہی ان کی غذا کا ذریعہ بنا دیا۔ ایمو پرندہ تقریباً 56 دن انڈوں پر بیٹھتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، لیکن پھر بھی اس کی موت نہیں ہوتی۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ کچھوے کو کھول میں بند کیا، مور کو پنکھوں کی خوبصورتی دی اور گھوڑے کو خوبصورت بالوں کی سجاوٹ۔ کون ہے ساری مخلوق کا خالق اور مالک؟ انڈے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس سے چوزا نکلتا ہے، جس کے پر بھی بنتے ہیں، اس کے سر پر تاج بھی سجتا ہے اور اسے ایک خاص آواز بھی ملتی ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ کوئی تو ہے جس نے پینگوئن کے پروں کو خوبصورتی دی، اسے چلنے کا خوبصورت انداز دیا، اسے تیرنے میں مہارت دی۔ کون ہے وہ؟ کوئی ہے جو میرے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے؟ کون ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا؟ کون ہے جو ہر چیز پر قادر ہے؟ کوئی ہے جو میرے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر سکتا ہے؟ کون ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے باہر نکالا؟ کون ہے جو ہر چیز پر قادر ہے؟ کون ہے جو میری مشکل حالت میں مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں دشمنوں سے حفاظت کی؟ کون ہے جو ہر چیز پر قادر ہے؟ انسان پیدا ہوا اور ایک دم بڑا ہوا اور مر جائے تو یہ نظام بگڑ جائے، لیکن یہ سارا نظام بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے کہ اس میں انسان کی زندگی کا امتحان بھی ہو جاتا ہے اور اسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا بھی نہیں پڑتا۔ کون اتنی بڑی حکمت سے یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ دیکھو درخت کیسے مزدوری کر رہا ہے، دھوپ میں کھڑا اپنے اور دوسروں کے لیے غذا بنا رہا ہے۔ کون ہے جس کی قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ زمین میں کہیں بھی ناریل کا تیل نہیں ملے گا، لیکن اسی زمین پر کھڑا ناریل کا درخت ناریل کا تیل بنا رہا ہے۔ کون ہے جو قدرت کا یہ نظام چلا رہا ہے؟ پلکوں کے بال سر کے بالوں کی طرح نہیں بڑھتے، اس لیے نہ انہیں کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی آنکھ کو کوئی زخم پہنچنے کا خدشہ رہتا ہے۔
कौन है इंसान को इस खूबसूरत अंदाज में बनाने वाला? इंसान ने अपनी उंगली पर मौजूद एक नाखून भी नहीं बनाया। फिर वो कौन है जिसने ट्रिलियन खलियात पर मुश्तमिल ये वजूद दे दिया? आँख के अंदर रगें बारीक इतनी है कि उनकी बारीकी की कोई इंतहा नहीं, लेकिन फिर भी अमूमन इनसे खून रिसकर आँखों के अंदर नहीं जाता, वरना आँख अंधी हो जाती। कौन है ऐसी उम्दगी के साथ बनाने वाला? हमें तो सिर्फ जिगर नज़र आता है, लेकिन जिगर के अंदर रगों का जाल भी एक ख़ास नक्शे पर बिछा हुआ है, जिसकी वजह से जिगर के छोटे छोटे हिस्से यानी कौन है ऐसी बारीक बीनी से ऐसी खूबसूरत तख्लीक करने वाला? ऊँट 6-7 महीनों तक बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है और 270 किलो से 170 किलो तक वज़न उठा सकता है। कौन है इस रेगिस्तानी सवारी को बनाने वाला? दिमाग की हिफाजत के लिए खोपड़ी की मजबूत हड्डियाँ, फिर हड्डियों के ऊपर स्कैल्प के 5 तहें, फिर बालों की एक खूबसूरत सजावट। कौन है इंसान को इस खूबसूरत अंदाज में बनाने वाला? दूर देखना हो या करीब, आंखों का इंतज़ार करना नहीं पड़ता, ना ही कोई सेटिंग तब्दील करनी पड़ती है, बल्कि तुम जहाँ देखो बगैर किसी ताख़ीर के आंखें फोकस कर लेती हैं। आंखों का ये इतना तेज़ सिस्टम लाखों सालों से काम कर रहा है। आखिर लाखों साल पहले इतना तेज़ सिस्टम किसने बनाया? बीच में हड्डियाँ, हड्डियों के ऊपर गोश्त का लिबास और फिर जोड़ों का एक निज़ाम। इंसान तो अपने लिए एक उंगली भी नहीं बना सकता और मेरे रब ने तो पूरा वजूद दे दिया। बेशक उसकी रहमत भी बहुत वसी है और हिकमत भी कमाल। कछुए के बच्चे जब समुद्र के किनारे पर अंडों से निकलते हैं तो उनकी माँ बाप साथ नहीं होते, लेकिन वो अंडों से निकलते ही इधर उधर जाने के बजाय सीधा समंदर की तरफ जाते हैं। कौन इन नन्ही जालों की उनके रिस्क की तरफ रहनुमाई करता है जो समंदर में पड़ा है? बेशक वो कायनात का अकेला रब अल्लाह है।